بلوچستان میں سیاسی بحران جو ہے وہ طول پکڑ رہا ہے. ایک لمحے کو برف پگھلتی نظر آتی ہے مگر اگلے ہی روز اس سے زیادہ برف جمی ہوئی ہوتی ہے. اب چیئرمین سینٹ صادق سنجرانی صاحب جو ہیں ان کی ہنگامی ملاقاتیں اور بیچ بچاؤ بھی ابھی تک جو ہے وہ نتیجہ خیز ثابت نہیں ہو سکا. بلوچستان میں وزیر اعلیٰ جام کمال صاحب کے حامی اور مخالف گروہ اپنے اپنے موقف پر ڈٹ گئے ہوئے ہیں. بالکل. تو ایک طرف تو یہ معاملہ ہے، دوسری طرف اگر مرکز کی سیاست کی بات کی جائے تو اپوزیشن اتحاد جو ہے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ یعنی کہ پی ڈی ایم اس کو دوبارہ سے زندہ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. اور تیسری طرف اگر ہم افغانستان کی بات کریں تو وہاں پر بھی جو ہے وہ معاملات جو ہیں وہ ایسے ہیں کہ دنیا شاید اب ان کو اب تسلیم کر لے گی. ان تمام معاملات پر بات کریں گے. ہمارے ساتھ تجزیہ کار جناب جنرل ریٹائرڈ نعیم خالد لودھی صاحب موجود ہیں. السلام علیکم نعیم صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. سر بہت شکریہ سر پروگرام میں وقت دینے کے لیے. پہلے جو ہے وہ ہم پاکستان کے معاملات کو دیکھ لیتے ہیں، پھر افغانستان کی طرف چلے جائیں گے. تو سب سے پہلے اگر ہم بلوچستان والی صورتحال کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو انسٹیبلٹی ہے بلوچستان کی یہ کس طرف جا رہی ہے اور کیوں بار بار ایسا ہوتا ہے کہ بلوچستان انسٹیبل ہو جاتا ہے اور اس کا پاکستان پر کیا اثر ہوتا ہے؟ جی دیکھیں، آپ نے تو یہ تو دیکھا ہی ہوگا جو ہسٹری ہے بلوچستان کی اور بلوچستان کی حکومتوں کی وہ ایسی ہی رہی ہے. کبھی بھی آپ کو لانگ ٹرم سٹیبلٹی وہاں پر نظر نہیں آئی. یا تو آدھا آدھا کر لیتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بھی چلے اور آدھا آپ کا آدھا ہمارا. تو بنیادی طور پہ میں ادھر رہا ہوں بلوچستان میں بائی دی وے. جی جب بھی پیسہ لوگوں پہ لگنا شروع ہو جائے، آن گراؤنڈ کام شروع ہو جائے اور یہ جو بڑے بڑے لوگ ہیں ان کی جیبوں میں نہ جائے تو وہ انسٹیبلٹی پیدا ہو جاتی ہے. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ اب بھی شاخسانہ اسی قسم کا ہے، کیونکہ بہت سارے کام وہاں پر ہو رہے ہیں، آن گراؤنڈ ہو رہے ہیں اور لوگوں کو موقع نہیں مل رہا ہپ ہپ کھانے کا. اور یہی وجہ تنازع ہے، یہی وجہ نزاع ہے میرے خیال میں. میں ایک لے مین ہوں، زیادہ سیاست کو نہیں جانتا ہوں. وہاں پہ آپ کو پتہ ہے ٹرائبلزم ہے، بڑے بڑے فیملیز ہیں، بس ان کا ہولڈ ہے. جب وہ دیکھتے ہیں کہ جی ہمارا حصہ ہمیں نہیں مل رہا مناسب، کیونکہ کچھ نہ کچھ تو مل ہی رہا ہوگا، تو مطلب یہ ہوا کہ جو شخص پاکستان میں کام کرنا شروع کرے اسے کام نہ کرنے دو، اس کے راستے میں روڑے اٹکاؤ. جی کوشش یہی ہوتی ہے ان کی، جو کہ جن کے اپنے انٹرسٹ ہیں. تو آپ یوں سمجھیے کہ پرسنل انٹرسٹ جو ہیں وہ زیادہ آگے ہیں نیشنل انٹرسٹ کے یا ایون پروونشل انٹرسٹ سے. تو اس لیے یہ پرابلم پیدا ہوتا ہے. یہ میرا اندازہ ہے، میں غلط ہو سکتا ہوں. بالکل صحیح ہے. اور سر اس اندازے کے تحت ہم اس چیز کو روک کیسے سکتے ہیں؟ یہ بھی اگر آپ تجزیہ اپنا دے سکیں، کوئی ایسا کوئی حل بتا سکیں، کیونکہ یہ چیز ویسے تو بڑی عام طور پر بلوچستان میں نظر آتی ہے لیکن اوور آل پاکستان میں بھی اس قسم کا کلچر ہے کہ بھائی وہ ہم سنتے تھے نا، کھاتا ہے تو لگاتا بھی تو ہے، تو کھانے دو اور لگانے دو، تو ہمیں کوئی پرابلم نہیں ہے. جی دیکھیں، بلوچستان کے سلسلے میں تو یہ ہے کہ چونکہ وہ بہت بڑا علاقہ ہے، لوگ بہت پھیلے ہوئے ہیں، اسپارس پاپولیشن ہے، ان تک پہنچنا، ان تک خبر کا پہنچنا، ان تک تعلیم کا پہنچنا، تو اویئرنیس کی بات ہے ساری، کہ اگر ان تک صحیح خبر پہنچ جائے، ان کو تعلیم ان کو دے دی جائے، ان کو آواز دے دی جائے. ابھی یہ کہ ان کے سردار جو ہیں وہ ہیں آل ان آل، وہ بولتے ہیں اور ان کے جب وہ جس کو کہہ دیتے ہیں کہ اس کو ووٹ دینا، وہ سارے ووٹ ادھر چلے جاتے ہیں. تو جب تک آپ امپاور نہیں کریں گے لوگوں کو، کیونکہ آپ جب ڈیموکریسی کی بات کرتے ہیں تو ہر انڈیویجول کو امپاور کرنا ضروری ہے اور اس کے لیے ضروری ہے کہ اس کے پاس جو معلومات ہیں وہ درست ہوں. ہمارے مین آپ جب یہاں کی بات کر رہی ہیں، ادھر بھی مسئلہ یہ ہے کہ یہ آپ کھڑا تو کر دیتے ہیں کسی بھی امیدوار کو، نہ آپ کے پاس نالج ہے نہ میرے پاس نالج ہے کہ اس امیدوار کس کماش کا ہے. اس نے مثال کے طور پہ میں آپ کو کہوں کہ اگر 62-63 کی بات کریں، وہ کہ اگر نہ دیندہ ہے بجلی کے بل کا یا کسی بھی نہ دیندہ ہے بینک کا، تو 2 دن پہلے وہ پیسے جمع کرا دیتا ہے اور کہتے ہیں نہ دیندہ نہیں ہے. جس کا مطلب یہ کہ جو اس کی سرشت میں نہ دیندگی ہے، جو اس کی سرشت میں چوری ہے، وہ جو ہے نا پوری ہو جاتی ہے اور وہ الیکشن کمیشن کہتا ہے کہ اب یہ اہل ہو گیا. اب یہ اگر ہوتی رہی تو ایسے لوگ رہیں گے ہمارے اوپر. تو سر یہ اب جو پی ڈی ایم اپنے آپ کو دوبارہ جگا رہی ہے، ان کی سرشت میں کیا ہے؟ کیا وہ آپ کو لگتا ہے کہ یہ دوبارہ سے کوئی موومنٹ پیدا کر سکیں گے، یا بس جس طرح پہلے وہ کبھی اچھلتے رہے، کبھی ڈوبتے رہے، کبھی سامنے آتے رہے، کبھی غائب ہوتے رہے، اب بھی ایسا ہی ہوگا؟ جی دیکھیں، پہلے بھی میرا تو یہ کہنا تھا کہ اگر یہ اپنے آپ کو اینٹی سٹیٹ اندر سے بیانیہ نکال دیتے تو بڑا اچھا ان کے پاس موقع تھا. صرف پولیٹیکل بیانیہ رکھتے کہ یہ جو پارٹی ہے پی ٹی آئی یہ ناکام ہو گئی ہے، یہ کام نہیں کر پائی ہے، تو بہت ہوتا. لیکن جب انہوں نے ساتھ شامل کر لیا اسٹیبلشمنٹ کو تو اس کا مطلب دیوار سے ٹکر لے لی. اب یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب یہ کون سا بیانیہ لے کے آگے چلتے ہیں، کیونکہ مجھے خیال ہے کہ اگر شہباز شریف کی چلی تو پھر تو بیانیہ اینٹی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہوگا، اینٹی اسٹیٹ نہیں ہوگا، پھر تو پولیٹیکل ہوگا. اس کے چانسز ہیں آگے بڑھنے کے.
اگر جو ہماری بیٹی ہیں اگر وہ آگے آئی تو پھر آپ کو پتا ہے کہ کیا ہوگا. میرا اپنا خیال یہ ہے کہ یہ کوئی ٹائم مناسب نہیں ہے. اگر وہ یہ سمجھتے ہیں پی ڈی ایم کے بہت بری کارکردگی ہے پی ٹی آئی کی مثال کے طور پہ, تو یہ تو اور بھی اچھا ہے کہ ان کو اور برا کرنے دیں تاکہ یہ اگلے 2 سال پورے ہوں, اس کے بعد وہ بڑے اوور ویلمنگ میجورٹی میں آئے. کیونکہ جتنا پی ٹی آئی برا کرے گی, جتنا پی ٹی آئی کو ٹائم دیں گے برا کرنے کا, اتنا ان کو فائدہ ہوگا. پتہ نہیں وہ اس سے فائدہ کیوں نہیں اٹھانا چاہ رہے. لیکن سر انہوں نے اپنی سیاست کو بھی تو مطلب اس میں بھی تو جان رکھنی ہے نا, یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ بالکل خاموش ہو جائے. تو یہ ایک پوائنٹ نظر آتا ہے. لیکن سر یہ بتائیں کہ کیا پی ڈی ایم سے عمران خان صاحب کو کسی قسم کا کوئی خطرہ آنے والے 2 سالوں میں لاحق ہو سکتا ہے, یا ہے اتنی ان میں ہے کوئی صلاحیت سکت؟ دیکھیں جی, بات یہ ہے کہ ہر چیز چونکہ کمپیریزن میں دیکھی جاتی ہے نا. اگر تو پی ڈی ایم کی طرف سے کوئی بہت ہی سونے اور چاندی کے بنے ہوئے لوگ ہوتے تو میں کہتا کہ ان کو بڑا خطرہ ہے جو نا. اگر مثال کے طور پہ عمران خان صاحب بقول ان کے مٹی کے بنے ہوئے ہیں یا برونز کے بنے ہوئے ہیں تو پھر وہ بھی کوئی اسی مٹیریل کے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ کوئی بھی وہ مزے کی آپ کی یہ ٹرمینالوجی تھی. صحیح. اب آ جاتے ہیں ذرا افغانستان پر. سر وہ کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں افغان طالبان جنہوں نے افغانستان پر اپنی حکومت ایک طریقے سے قائم تو کر لی ہے, اور دنیا جو ہے وہ جس طریقے سے ان کے خلاف باتیں کر رہی تھی, اب لگتا ہے کہ دنیا انہیں تسلیم کرنے کی طرف جا رہی ہے کیونکہ G20 ممالک بھی امداد دینے پر تیار ہو گئے ہیں. یورپی یونین جو ہے وہ افغانستان کو دے گا کچھ پیسے. تو کیا اب معاملات سیٹل ہو پائیں گے؟ 1 ارب یورو سوری. جی میرا خیال ہے کہ وہ ہو جائیں گے, کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس قسم کے یہ لوگ ہیں جو ان کی 20 سال کی جدوجہد ہے اس میں 2-3 باتیں بالکل کلیئر ہیں. کہ ایک تو یہ کہ وہ اپنے پرنسپل پر کمپرومائز نہیں کریں گے. اگر کوئی یہ کہے کہ جی آپ یہ کر لیں آپ وہ کر لیں, اور پھر دوسری بات یہ کہ ان سے ڈیمانڈ کر کون رہا ہے؟ وہ لوگ جن کو یہاں سے فارغ کیا گیا, گھر کا راستہ دکھایا, وہ گھر پہنچتے ہی آپ سے ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ جی آپ یہ کر لیں وہ کر لیں. کیا یہ مطلب کوئی لاجک ہے اس میں؟ اور پھر اب ڈیمانڈ بھی کیا کر رہے ہیں کہ ایسے معاشرے سے جس کو آپ اور ہم ایک بیکورڈ معاشرہ کہتے ہیں, اس سے موسٹ ماڈرن ممالک جو نہیں کر پا رہے وہ والی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں. جیسے 100 سے زیادہ ملکوں میں کوئی خواتین نہیں ہے منسٹرز, ان کو کوئی کچھ نہیں کہتا, ان کو کہہ رہے ہیں جی آپ کے پاس منسٹر ہونے چاہیے انکلوسیو. یعنی کہ جن کے ساتھ آپ نے لڑائی لڑی ہے, آپ اشرف غنی کو واپس لے آئے, عبداللہ کو واپس لے آئے, کاردئی کو واپس لے آئے. ارے بھائی یہ کوئی مطلب یہ دس از دی انکلوسیوٹی. ادروائز انہوں نے تاجکس کو بھی شامل کیا اپنی کابینہ میں, ازبیکس کو بھی شامل کیا اپنی کابینہ میں, نورزئی بھی شامل ہے ان کی کابینہ میں. تو یہ تو میں نہ مان والی بات ہے. اور میرا نہیں خیال کہ صاف ظاہر ہے جن لوگوں کے ذہن میں یہ ہے, جن ملکوں کے ذہن میں, اور اس میں صاف ظاہر ہے امریکہ سر فہرست ہے, ہندوستان ہے اور سارے ممالک ہیں جو ان کو ناکام دیکھنا چاہتے ہیں, وہ بات چیت جو مرضی کریں, انہوں نے ماننا نہیں ہے چاہے الٹے بھی ہو جائیں. لیکن ان کو بھی ماننے والے بہت لوگ موجود ہیں جو اس خطے کے لوگ ہیں جو چاہتے ہیں کہ یہاں پر ترقی ہو, یہاں پر امن ہو. آپ دیکھیں گے کہ الٹیمیٹلی یہ حکومت کامیاب ہوگی اور یہ آگے چلے گی. بالکل صحیح. اور جنرل صاحب فائنلی آخر میں ایک صرف کامنٹ, شارٹ کامنٹ, فیٹف میں پاکستان کو آنے والے دنوں میں کوئی خوشخبری ملنے لگی ہے یا ابھی بھی وہ سیاست جو پاکستان کے خلاف ہو رہی ہے آپ کو لگتا ہے وہ کیری آن کرے گی؟ یہ تو سارا ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان مانتا ہے کہ نہیں مانتا ہے. اور وہ جو منوانے آئی تھیں وہ کیا منوا کر گئی ہیں, اندر کی بات تو ہمیں پتہ نہیں ہے. لیکن بظاہر مجھے ایسے لگتا ہے کہ اس دفعہ پاکستان نے نہ ماننے کا فیصلہ کیا ہے, جس کا یہ مطلب ہے کہ فیٹف بھی ایسے ہی چلتا رہے گا, IMF بھی آپ کے اوپر زور ڈالتا رہے گا. اور پاکستان نے شاید یہ فیصلہ کیا کہ ان تمام تر مصیبتوں کے باوجود وہ اپنے انٹرسٹ کو ملحوظ خاطر رکھے گا اور اس کلزم خون سے گزر جائے گا انشاءاللہ ایک دن. بہت شکریہ سر. بہت سارے لوگوں کو بہت ساری قوتوں کو بتانا اکثر ضروری ہو جاتا ہے کہ ہم میں کچھ دم ہے, ورنہ لوگ پھر سر پر چڑھ جاتے ہیں. لیتے ہیں. جی بہت شکریہ ادا کریں.